بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم حصنوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالصدقة وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أدى زكاة ماله فقد ذهب عنه شره وقال عليه الصلاة والسلام تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے مالوں کو زکوٰۃ کے ذریعے محفوظ کرو اور اپنے بیماروں کا صدقے کے ذریعے علاج کرو۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے اس سے اس کے مال کا شر دور ہو جاتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ زکوٰۃ غنی لوگوں سے لی جائے گی اور فقیروں کو لوٹا دی جائے گی۔ زکوٰۃ اسلام کا بنیادی رکن ہے اور فرض ہے، جیسے نماز فرض ہے ایسے زکوٰۃ فرض ہے صاحب نصاب پر، اور اس کے بے شمار فضائل بھی آئے ہیں کہ 1 روپیہ خرچ کرنے پر 700 گنا کا ثواب ملتا ہے۔ اسی میں سے 2 فضیلتیں یا 2 فائدے کہہ لیجئے آج کی احادیث میں ہمارے سامنے آئے ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو 100 روپیہ دیا اور اللہ نہیں دیا، ہم نے اپنی محنت سے یا اپنی دماغی صلاحیت سے جو کمایا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے کمایا ہے، حالانکہ یہ جو چیزیں ہیں یہ کس نے عطا کی ہیں؟ محنت کے لیے ہاتھ کس نے دیے تھے، ہاتھوں میں طاقت کس نے دی تھی، اور پھر اس محنت کے لیے موقع کس نے دیا تھا؟ کتنے ہاتھ ایسے ہیں کہ جن میں طاقت نہیں ہے، کتنے ہاتھ ایسے ہیں طاقت بھی ہے مگر موقع نہیں ہے، کتنے ایسے ہیں کہ کمانے کے بعد گھر نہیں لا پاتے۔ تو یہ مال جو کچھ بھی ملتا ہے چاہے انسان اس میں کماتا ضرور ہے مگر یہ عطا اللہ کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ 100 روپیہ دیتے ہیں، دینے کے بعد کہتے ہیں اس میں سے 2.5 روپے مجھے دے دو واپس۔ پھر بھی انسان بخل کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میرا مال کم ہو جائے گا، حالانکہ مال کم نہیں ہوتا، بلکہ فرمایا وَمَا آتِيتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، کہ زکوٰۃ سے جو تم دیتے ہو اللہ کی رضا کے لیے یہ مال کو بڑھاتی ہے۔ مال کی جو مقدار ہے، کوانٹٹی ہے، وہ کم ہو جاتی ہے دکھنے میں، لیکن اس کی کوالٹی بڑھ جاتی ہے، اس کے اندر سے شرور ختم ہو جاتے ہیں، اس کے اندر برکت شامل ہو جاتی ہے۔ وہ مال جو 97.5 بچ جاتا ہے وہ 97.5 سے کہیں گنا زیادہ کارآمد ہو جاتا ہے اگر اس میں برکت ہوگی تو، اگر اس کا شر اس سے دور ہو گیا تو زکوٰۃ ادا کرنے سے اللہ اس مال میں برکت عطا فرماتے ہیں اور اس مال کا شر اس سے دور ہو جاتا ہے، مال محفوظ بھی ہو جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مال کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے وہ مال ضائع نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس مال کو محفوظ فرماتے ہیں اور اس مال کا شر بھی دور ہو جاتا ہے۔ شر کیا ہوتا ہے مال کا؟ مال کا شر یہ ہے کہ مال کے ساتھ کچھ جڑی ہوئی باتیں ہوتی ہیں، محبتوں کا کم ہو جانا، خوف کا منڈلانا، خطرات کا گھیر لینا، رشتہ داروں کا آپس میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جانا۔ پیسہ نہیں تھا بڑی محبتیں تھیں، جب مال آتا ہے تو محبتیں رفتہ رفتہ کم ہوتی چلی جاتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت پھر رشتہ داروں سے محبت نہیں رہتی، پیسے سے محبت ہو جاتی ہے۔ تو جس سے محبت ہوتی ہے وہ قریب ہو جاتا ہے، جس سے محبت کم ہوتی ہے وہ دور ہو جاتا ہے۔ تو مال زکوٰۃ ادا کرنے سے اللہ دل سے مال کی محبت نکال دیتے ہیں اور اس سے انسان کا دل بھی پاک ہو جاتا ہے۔ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ، کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے نہ صرف یہ کہ مال پاک ہوتا ہے بلکہ زکوٰۃ ادا کرنے والے کا بھی تزکیہ فرما دیتے ہیں۔
وتزکیہم، اس کو پاک کروا دیتے ہیں، اس کا تزکیہ فرماتے ہیں، اس کے اندر سے مال کی محبت ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ زکوٰۃ ادا کرنے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کون ادا کرے گا؟ ہر مسلمان نہیں، ہر مسلمان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس شخص پر زکوٰۃ فرض ہے جس کی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی کے برابر مالیت کی کوئی چیز ہو، 4 چیزوں میں سے، سونے میں سے، چاندی میں سے، نقدی اور مال تجارت۔ سونا جب صرف سونا ہو تو اس کا نصاب 7.5 تولہ ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ 1 روپیہ بھی آ گیا تو اب یہ سونا سونا نہیں رہا، بلکہ اس کو ہم چاندی میں کنورٹ کریں گے۔ اب اس کو دیکھیں گے کہ یہ چاندی میں اگر اس کو کنورٹ کیا جائے تو کتنا پیسے بن جاتے ہیں، یعنی پیسوں کو چاندی سمجھیں گے۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو 1 تولہ ہو اور 1 روپیہ ساتھ ہو ملکیت میں، جو کہ ہوتا ہی ہے، تو بھی زکوٰۃ اس شخص پر آ جائے گی، چاہے وہ گھر کی خاتون ہے، چاہے برسر روزگار ہے، چاہے وہ ابھی جاب لیس ہے یا جاب پر ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ زکوٰۃ کی فرضیت کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ آدمی کھاتا پیتا ہے یا بہت زیادہ مالدار ہے، بس جو بندہ بھی اس مالیت کا مالک ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ دینی کس کو ہے؟ تو دینی اس کو ہے کہ جس پر زکوٰۃ خود فرض نہیں ہے۔ جس پر خود زکوٰۃ فرض ہو جائے اس کو تو زکوٰۃ نہیں لگے گی، فقیر کو دینی ہے۔ فقیر وہ شخص ہے کہ جس کی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی، جو آج کل تقریباً 40,000 کے لگ بھگ ہے، 40-42 ہزار ہوگی، اتنی مالیت کا کوئی چیز اس کی ملکیت میں نہیں ہے جو اس کی ضرورتوں سے زائد ہو۔ سونا بھی اتنا اس کے پاس نہیں ہے، یعنی ایک آدمی کے پاس اگر 1 تولہ سونا ہے کسی خاتون کے پاس، چاہے اس کے ساتھ 1 روپیہ بھی نہیں ہے، تو وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتی۔ کسی کے پاس پلاٹ رکھا ہوا ہے، بھی مکان بنانا ہے، اس پر اس نے قسطیں ادا کر رہا ہے، تو وہ بھی زکوٰۃ نہیں لے سکتا۔ کسی کے گھر میں ایسا ضرور سے زائد سامان رکھا ہے کہ اس سامان کو اگر آپ اکٹھا کریں، اس کی مالیت لگائیں تو وہ 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جاتا ہے، تو اس کو بھی زکوٰۃ نہیں لگے گی۔ چاہے وہ شخص بیوہ ہو، چاہے وہ معذور ہو، چاہے وہ بیمار ہو، چاہے وہ لاچار ہو، چاہے وہ ملازم ہے یا برسر روزگار ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کی ملکیت میں اگر 52.5 تولہ چاندی کی برابر سامان ہے تو وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کی ادائیگی میں ایک چیز کا اور خیال رکھنا ہوتا ہے کہ جس کو زکوٰۃ دی جا رہی ہے وہ ہو سکتا ہے کہ شروع میں تو مستحق ہو، لیکن 2-4 لوگوں نے زکوٰۃ دے دی، اب وہ مستحق نہیں رہا، اس کی ملکیت میں 50-60 ہزار روپیہ آ گیا تو وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں رہا۔ اسی طریقے سے دینے میں کچھ اور بھی احتیاطیں ہیں، لیکن مجلس چونکہ مختصر ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کر کے فقیر پر احسان نہ رکھا جائے۔ یہ زکوٰۃ اصل میں ہم اپنا فرض ادا کرتے ہیں، فقیر کا تعاون جو ہے وہ تو ویسے ہو جاتا ہے، فقیر کے تعاون کے لیے نہیں ہے، یہ محتاج آدمی کے تعاون کے لیے زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ وہ آپ سے تعاون کرتا ہے کہ آپ کی زکوٰۃ لے کر آپ کا پلہ پاک کر دیتا ہے۔ اگر پوری دنیا کے فقیر ایکا کر لیں کہ ہم اس شخص کی زکوٰۃ نہیں لیں گے تو ایڑی چوٹی کا زور لگا لے، اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہو سکتی، کیونکہ نہ سمندر میں ڈالنے سے ادا ہوگی، نہ ہوا میں بکھیر دینے سے ادا ہوگی، نہ جانوروں کو کھلا دینے سے ادا ہوگی۔ زکوٰۃ اس وقت تک ادا نہیں ہوگی جب تک کوئی شخص آپ سے، کوئی انسان، ضرورت مند انسان آپ سے زکوٰۃ وصول نہیں کرتا، اس وقت تک زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ تو زکوٰۃ کا مستحق ضرورت مند انسان ہوتا ہے، مسلمان، غیر مسلم کو نہیں لگتی، ماں باپ کو نہیں لگتی، اولاد کو نہیں لگتی، بہن بھائیوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اور زکوٰۃ دینے میں بتانا ضروری نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ ہے، کسی بھی مناسب عنوان سے دے سکتے ہیں، بس بندہ مستحق ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ جو ہے وہ کیونکہ انسان کا حق ہے، محتاج انسان، ضرورت مند انسان کا حق ہے، یہ ایسے رفاہی کاموں میں نہیں لگے گی جن سے سبھی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ہسپتال کی بلڈنگ میں لگا دی، مشینری میں لگا دی، تنخواہوں میں لگا دی، یا پل بنوا دیا، یا اس پہ نلکا لگوا دیا، اس سے غریب بھی پانی پی رہا ہے، امیر بھی پانی استعمال کر رہا ہے۔ تو زکوٰۃ غریبوں کا حق ہے، یہ ان غریبوں تک پہنچنی چاہیے جو مستحق زکوٰۃ ہیں، مسلمان ہیں، چاہے وہ دوائی کی صورت میں ہو، کپڑے کی صورت میں ہو،
یا کیش کی صورت میں ہو، راشن کی صورت میں ہو، لیکن بہرحال کسی شخص تک پہنچنی چاہیے، اور ممکنہ حد تک جتنے ہمارے بس میں ہے ہمیں کچھ اس کی کھود کرید اور تحقیق بھی کر لینی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ بس ہم نے ایک موٹا سا سامنے دیکھ لیا کہ یہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، یا کوئی آ گیا ہمارے دروازے پہ، اس نے دروازہ بجایا جی مجھے زکوٰۃ دے دیں، تو ہمیں تو پتہ نہیں یہ کون ہے، تو اس کو زکوٰۃ اس وقت تک نہ دیں جب تک ہمیں پتہ نہ چل جائے کہ یہ بندہ زکوٰۃ کا مستحق ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس زمانے میں، پچھلے زمانے میں تو چلو دیانت بھی تھی اور لوگوں کو مسائل کا پتہ تھا، لیکن اس زمانے میں ایک تو دیانت داری نہیں ہے، بہت کم ہو گئی، لوگ جھوٹ بول لیتے ہیں کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، بہت برا حال ہے میرا، گھر میں میرا فاقے آ رہے ہیں، حالانکہ ہو سکتا ہے اچھا خاصا گزر اوقات ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس سے اگر پوچھیں کہ بھائی تجھے زکوٰۃ لگتی ہے، تو اپنے خیال میں وہ صحیح کہہ رہا ہوگا کہ مجھے لگ رہی ہے، لیکن لگے گی نہیں اس کو، کیونکہ ہو سکتا ہے اس کے گھر میں سونا ہو سکتا ہے اس کا کوئی پلاٹ رکھا ہو سکتا ہے کوئی ایسی چیز ہو جس سے وہ زکوٰۃ نہ لگے۔ تو زکوٰۃ کی ادائیگی بالخصوص جو ہے اس میں ذرا تھوڑی سی اہتمام کر لیا جائے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نے زکوٰۃ ادا بھی کرنی ہے۔ اور اداروں میں زکوٰۃ دینی ہو تو ان اداروں کو دیں جو زکوٰۃ کے مسائل سے واقف ہیں، جو زکوٰۃ کو اس کے مصرف میں لگانا جانتے ہیں، ٹرسٹ ہوں، ہسپتال ہوں، تنظیمیں ہوں، مدرسے ہوں، دینی ادارے ہوں یا دنیاوی ادارے ہوں، ان میں سے ان اداروں کو دیں جن پر آپ کو اعتماد ہے کہ وہ خرد برد نہیں کریں گے اور وہ زکوٰۃ کے مسائل سے واقف ہیں، صحیح جگہ پر اس کو خرچ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔